قسمت لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو پا لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو پا کر اپنی بخشش کروا لیتے ہیں۔ یہ جو ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے نا، یہ ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ جو بندہ لینا چاہتا ہے اس ذائقے کو، اس کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ جوانی آپ کو بار بار نہیں آنی۔ ایون کہ جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ مجھ سے میرے بیٹے لے لو، بیویاں لے لو، مال لے لو، ہر چیز لے لو، لیکن مجھے جہنم کا عذاب نہیں چاہیے۔ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گی، مجھے بچا لو۔ ہم امید پہ ہیں نا کہ رمضان اگلا آئے گا، اگلا رمضان آئے گا تو دیکھیں گے۔ اس طرح کرتے ہم اپنی زندگی کھو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے بد دعا دی جس نے رمضان کو پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ صرف ایک مہینہ تو ہوتا ہے جس میں ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو انسان اس کو پاتا ہے اور وہ اپنی بخشش نہیں کرواتا، وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ تو ہم کیوں اس چیز کو ایزی لے رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں وہ روزہ نہیں رکھ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ 11 مہینے کھاتے ہیں، اگر ایک مہینہ اللہ پاک نے دے دیا ہے رمضان کا، اس میں بھی ہم غفلت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس رمضان بہت زیادہ کوشش کرنی ہے اپنی بخشش کروانے کی، رائٹ؟ تو ہم بخشش کیسے کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ رمضان تو ہے ہی مغفرت کا مہینہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یعنی توبہ کے نوافل پڑھتا ہے، اور اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھو ہمارا اللہ یہ پیکیج ہر مہینے میں نہیں ملتا، یہ پیکیج روز روز نہیں ملتا بخشش کا۔ ہم کہاں پورا سال گناہ کرتے ہیں اور صرف ایک مہینہ ملتا ہے، بخشش کروا لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نے تو رمضان دیکھنا ہے، ہم نے تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن ان کی اس امید نے انہیں دھوکہ دے دیا اور وہ آج قبروں میں ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دن کا آغاز تو کرتے ہیں لیکن دن کو نہیں ختم کر پاتے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کل کا انتظار کرتے ہیں، کل کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کل وہ آتی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، ہماری زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی شارٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنے بلیسڈ پیپل ہیں کہ ابھی ہمیں رمضان ملا ہوا ہے تو کم از کم اب تو ہم روزے رکھیں، یہ تو ہم پہ فرض ہیں۔ نماز تو 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن وہ ایک کیٹیگری آ جاتی ہے کہ چلو لوگ نہیں پڑھتے، غفلت کر جاتے ہیں، اور جو سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے اس کے روزے بھی چھوڑ دیے۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کیوں روزے چھوڑتے ہیں۔ اور اگر آپ کو روزے کے پروٹوکول کا پتہ چل جائے تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اور روزے محشر صرف روزہ دار ہی اس میں سے گزر سکیں گے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، جو روزے دار نہیں ہوں گے، وہ تو ان سے داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اور جب فرمایا جائے گا کہاں ہے روزے دار، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اس دروازے سے گزریں گے، اور جنہوں نے نہیں رکھے ہوں گے، جو روزہ دار نہیں ہوں گے، وہ نہیں گزر سکیں گے۔ جب روزہ دار گزر جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی بھی اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ ایک مہینہ تو ہے، اوبویسلی آپ بھی روزے کا پروٹوکول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی یہ پروٹوکول ملے۔ ایک مہینے کے روزے، ایک مہینے کی بھوک جو آپ کو جنت تک لے جائے گی، جو آپ کو اتنا بڑا پروٹوکول دے گی۔ اگر آپ کہیں جاتے ہیں، ایک بندے کو پروٹوکول مل رہا ہے اور پاس ہی بیٹھ کر یا پاس ہی کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو بہت ہی کمتر محسوس کرتے ہیں کہ اس کو اتنی عزت مل رہی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے عزت مل سکے؟ تو بالکل اسی طرح سے روزہ دار کو اتنا پروٹوکول ملے گا، اتنی عزت ملے گی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔
ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں، اور یہ واقعہ روزہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ خود ہی اپنے آپ کو جج کیجئے گا کہ جو لوگ روزہ دار ہی نہیں ہیں، جو روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ سیدنا ابو امامۃ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے بازو سے مجھے پکڑا ہوا تھا اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے اور وہاں پہ جا کے کہا کہ چڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور کہنے لگے کہ وہ مجھے ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے اور ان کی بانچیں چیری ہوئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ وہی لوگ ہیں جو افطاری ہونے سے پہلے ہی اپنا روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن روزہ افطار ہونے سے پہلے ہی وہ کسی عذر کے بغیر ہی وہ روزہ جان بوجھ کے توڑ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی کیا سزا ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سو ہمیشہ ٹرائی کیا کریں۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو پا لیتے ہیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو پا کر اپنی بخشش کروا لیتے ہیں۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن 1 مہینہ ملتا ہے، صرف 1 مہینہ، جب ہم نے بھوک برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنی بخشش تو کروا لیتے ہیں، جس میں اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے بھی نواز دیتا ہے۔ اور الحمدللہ کثیرہ، ان سب لوگوں میں سے ایک میں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی۔ اور اگر میں اپنی آپ کو سٹوری بتاؤں اور آپ اپنی اللہ کی قدرت پہ رشک کریں، اللہ تو کس طرح بدل دیتا ہے لوگوں کو، کہ جو ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے نا ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ جو بندہ لینا چاہتا ہے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کو اگر پائیں تو اپنی بخشش بھی کروا لیں، اللہ کو راضی کر دیں۔ یہ جوانی آپ کو بار بار نہیں آنی۔ یہ ہدایت ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کو مل جائے وہ انسان کی دنیا بھی بہترین بن جاتی ہے اور آخرت بھی بہترین بن جاتی ہے۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ ایک چھوٹی سی نیکی کر دیتے ہیں، آپ کو روز محشر اس کا کتنا اجر ملے گا۔ یہ کچھ نہیں رہنا، آسمان سماج جائے گا، زمین گل جائے گی، تارے جل جائیں گے، ہر چیز مٹ جائے گی۔ ایون کہ جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ مجھ سے میرے بیٹے لے لو، بیویاں لے لو، مال لے لو، ہر چیز لے لو، لیکن مجھے جہنم کا عذاب نہیں چاہیے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے بچا لو۔ ہم امید پہ ہیں نا کہ رمضان اگلا آئے گا، ٹھیک ہے، تو اگلا رمضان آئے گا تو دیکھیں گے کرتے ہم اپنی زندگی کھو دیں، اور وہ پھر ہمیشہ کی زندگی عذاب، صرف عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا پانی کا بلبلہ، چھوٹی سی زندگی ملی ہے، اس میں ہم سدھر ہی نہیں رہے، اور اس چھوٹی سی زندگی کے بعد اصل زندگی ہے اس کو ہم برباد کر دیں۔ روزہ رکھا کریں، ہم انشاءاللہ سب جنتوں میں ملیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا کریں گے، ان کے گھر جایا کریں گے، ان سے باتیں کیا کریں گے، اپنے اللہ کا جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، اس کا دیدار کریں گے۔ کہ جب جوانی آتی ہے تو دل کرتا ہے بچپن آ جائے، اور جب بڑھاپا آتا ہے پھر دل کرتا ہے جوانی آ جائے، اور پھر جب قبر میں چلے جاتے ہیں پھر دل کرتا ہے یا اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، ایک دفعہ زندہ کر دے، تیری بارگاہ میں زندگی گزار دیں گے، تجھے خوش کرنے میں، تجھے راضی کرنے میں زندگی گزار دیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا بندے اب تمہاری چلے گی وہ زندگی جو حقیقی ہے، یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، تو اس زندگی میں ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا،
عیاشیوں میں گزار دی ہے، ایسے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو نہ خود روزے دار ہیں نہ ہمیں روزہ رکھنے دیتے ہیں۔ ان تمام بھائی بہنوں اور دوستوں سے اور وہ تمام لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کائنڈلی وہ روزہ رکھیں۔ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔